سے السلام علیکم۔ آج کی چند اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ اب جو سب سے بڑی خبر ہے جو کل کی چل رہی ہے، مارکیٹ کے اندر چل رہی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو جس طریقے سے تدلیل ان کی گئی، جس طریقے سے ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی، جس طریقے سے ان کو دھکے دیے گئے، آج ان کو معزز عدلیہ کے اندر پیش کیا گیا۔ آرے بازار کے اندر ان کے خلاف FIR تھی اور وہ جیل کی حدود کراس نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کو جو دھکم تیل جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، وہ انتہائی افسوسناک انصافی سپریم کورٹ کے آرڈر کا مذاق کیا گیا، سپریم کورٹ نے رہا کیا اور یہ مجھے دوبارہ گرفتار کر رہے ہیں جھوٹے مقدمے میں نے قوم کی ترجمانی کی ہے، میں بے گناہ ہوں اور یہ مجھ سے بلا وجہ انتقامی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج مجھے انہوں نے کہا نہیں سر آپ نہیں کہا I'm sorry، یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، آپ چھوڑیں، وہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، آپ چھوڑیں وہ کسی مقدمے کے اندر ملوث ہیں یا نہیں ہیں، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عمر دیکھی جائے، 2 دفعہ کا وزیر خارجہ، اور اس کے علاوہ پاکستان کی ایک پہچان شاہ محمود قریشی صاحب، جس کو دنیا کا ہر لیڈر، ہر آدمی، ہر ملک جانتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی کیا حیثیت ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر وہ وزیر خارجہ رہے، وہ ریمنڈ ڈیوس کے کیس کے اوپر انہوں نے سٹینڈ لیا اور وہاں سے انہوں نے ریزائن کر دیا، پھر پاکستان تحریک انصاف کے وزیر خارجہ رہے اور چلتے رہے۔ اس کے علاوہ فلسطین کے اندر اہم کردار ادا کیا تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور اسرائیل نے جارحیت کی تھی۔ جج صاحب نے انہیں فزیکل ریمانڈ نہیں دیا ہے۔ شاہ صاحب کو 13 کے 13 کیسز میں جو وہ سامنے لے کر آئے تھے ان میں جوڈیشل ریمانڈ پہ انہیں اڈیالہ میرے خیال میں بھیج دیا گیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی ہماری کامیابی ہے ہماری وکلا کی، اور میں ان سب کا شیل ہے علی بخاری صاحب، تیمور ملک صاحب اور جتنی بھی ILF کی پنڈی کی اسلام آباد کی ٹیم ہے، خاص طور پہ پنڈی کی ٹیم، وہ یہاں پہ صبح سے موجود تھے، انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے، جس وجہ سے فزیکل ریمانڈ پہ نہیں بھیجا گیا۔ اور اب میں اس لیے خوش ہوں کہ فزیکل ریمانڈ پہ نہیں بھیجا گیا، کیونکہ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس سے شاید آپ کو بھی بہت ہی صدمہ پہنچے۔ کل کے جو مناظر تھے جو ہم نے دیکھے اس سے سب شرمسار تھے، سب کو افسوس ہوا، لاتعداد میسیجز آئے، ہر طرف سے آئے، وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی انہوں نے بھی اس کے کنڈیم کیا اس سب کو، مگر جس طرح میرے والد کو کل گھسیٹ کے بدتمیزی سے کھینچ کے وہ لے کر گئے، یہ بہت ہی ایک مجھے افسوسناک حرکت تو تھی، مگر شاید بوکھلاہٹ کے شکار ہو کے انہوں نے یہ کی۔ مگر اس کے بعد اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ایک پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، پاکستان کے 2 مرتبہ منتخب کردہ وزیر خارجہ، کیئر ٹیکر نہیں الیکٹڈ، 11 دفعہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو اپنے حلقے سے، پاکستان کا مقدمہ لڑنے والے انٹرنیشنل سٹیج پہ، چاہے وہ ریمنڈ ڈیوس ہو، چاہے وہ ڈرون اٹیکس ہو، چاہے وہ پلوامہ ہو، چاہے وہ پیلسٹائن کا ایشو ہو، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو، ہمیشہ، چاہے وہ ریاستی اداروں کا دفاع ہو، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، ہمیشہ پاکستان کا مقدمہ لڑا،
बहुत आला तरीके से लड़ा, मगर आज जो उनके साथ किया गया है उससे सिर्फ आप शर्मसार नहीं होंगे, आपका दिल रोएगा, आपको गुस्सा आएगा। अगर आपको लगा कि वो धक्के जो उन्होंने अडियाला के बाहर दिए अगर वो बुरा था, तो कल रात जो उनके साथ SHO जमाल ने किया है वो उससे भी बुरा है। ये वही SHO हैं जो उन्हें धक्के देकर लेकर गए, थाने में उन्हें ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, टॉर्चर किया गया। एक साबका वजीर खारजा को जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करता है, एक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो इस वक्त इंतखाब लड़ने जा रही है, ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड, ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी हम इल्तिजा कर रहे हैं। हम फिर भी सब्र से खड़े हैं, हम फिर भी कानून के दायरे में खड़े हैं, हम फिर भी अदालतों के दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं कि हमें इंसाफ दें और इस रवैये को देखें, इस फस्तायत को रोकें, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। मेरे बाबा के साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ? ये बात करते हैं पाकिस्तान की इमेज की, जब कोई भी औरत इस मुल्क में खड़े होके कोई अपना कहानी बताए, कोई रेप का केस हो, कोई गैंग रेप का केस हो जैसे मुख्तारा माई का था, कोई एसिड अटैक विक्टिम्स हो, हम कहते हैं क्या कि ये पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, इनको चुप कराओ, चाहे मलाला हो कोई भी हो, इनको चुप कराओ, ये पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। तो आज पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है जब पाकिस्तान के साबका वजीर खारजा के साथ ये सलूक बढ़ता जा रहा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह। वो नहीं करेंगे तो कोई और वजीर खारजा आएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा पाकिस्तान को, और जब वो दुनिया की ताकतों के सामने खड़ा होगा आपका दिफा करने, आपका केस लड़ने, तो वो क्या सोचेंगे कि ये इसको हम सुने, तो अपना इसकी रियासत इसके साथ क्या सलूक करती है। शाह महमूद का एग्जाम्पल देखो, उसकी रियासत ने उसके साथ क्या किया। तो आप अपनी ही रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार रियासत को इलेक्टेड नुमाइंदे रिप्रेजेंट करते हैं और दुनिया उन्हीं को संजीदा लेती है। तो खुदारा नजरसानी कीजिए, किसी लाडले की ताजपोशी में इतनी हिमाकतें ना करें कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाए। लाडले वो जरूर हैं, हम तस्लीम करते हैं, आपने उनकी ताजपोशी करनी है, जरूर कीजिए। ये मैं केयर टेकर सेटअप से कह रही हूँ जो शफाफ इंतखाबात करने आए थे, मगर ताजपोशी में मसरूफ हैं, आप कीजिए, मगर इस ताजपोशी के इव्ज आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल गिरवी ना रखें। पाकिस्तान को प्लीज सबसे पहले सामने रखें, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को। आज के हम जो मुकदमे के मामलात थे उस पर भी थोड़ी बात करते हैं। अली बुखारी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेहरबानों ने बड़ी अच्छी तरह बताया कि आज हुआ क्या है, लेकिन आपके सामने ये रखना भी जरूरी है कि आज जो इस्तगाजा है, प्रोसिक्यूशन है, वो मुकदमा क्या लेके आई थी जिसके बारे में इतना शोर मचाया गया। मुकदमा ये था कि शाह महमूद कुरैशी साहब की एक तकरीर है, तो उसके ऊपर वो कहा गया कि जी उस तकरीर की वजह से हमें वो मतलूब हैं। 7 महीने पुराने केस के अंदर, एक केस के अंदर नहीं, उन्होंने कहा 13 रावलपिंडी के और एक अटक का केस है, उन 14 मुकदमात में हमें वो मतलूब हैं और हम उनकी गिरफ्तारी डाल चुके हैं। और उन्होंने 30 दिन की, एक दिन की नहीं, 30 दिन की फिजिकल रिमांड की दरखास्त डाली। हमारे वकला ने, हम सब ने बड़े मुफस्सिल दलाइल दिए और अदालत के सामने ये बात रखी कि एक तो ना शाह महमूद कुरैशी साहब उस दिन यहाँ मौजूद थे, उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं, ये उस वक्त आगा खान अस्पताल कराची में दाखिल थी, वो उनके साथ वहाँ थे। जब वो यहाँ आए और उन्होंने जो तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने लोगों को ये कहा कि आपने अगर बाहर निकलना है तो आप अपने घर वालों के साथ निकलें, अपने बच्चों के साथ निकलें और पुरअमन रहें, किसी हदूद को क्रॉस ना करें। उसमें कौन सा गुनाह है, कौन सा गुनाह कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि अदालत को यह भी हमारे आज रावलपिंडी के वकला ने बताया कि इस केस के, इन केसेस के तो चलान भी पेश कर दिए गए हैं या रिपोर्ट पेश कर दी गई है पुलिस की, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का या उनकी तकरीर का जिक्र ही नहीं है। जो FIR हैं
ان میں شاہ محمود قریشی صاحب کا نام ہی نہیں ہے. جو کئی لوگ یہاں موجود بھی تھے ان کیسز میں واقعے کے اوپر, ان کو عدالتیں بیل دے چکی ہیں یا ڈسچارج کر چکی ہیں. تو ہمیں تو یہی لگا کہ استغاثہ کا صرف مقصد جو تھا پولیس کا وہ ان کا فزیکل ریمانڈ لینا تھا اور ان کو ناحق قید رکھنا تھا. آج جج صاحب نے بڑا ٹائم لیا, ہم عدالت میں ہی موجود رہے, انہوں نے ساری باتیں سن کے یقیناً ضرور انہوں نے ہر چیز دیکھی ہوگی. انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ جو پروسیکیوشن کی ریکویسٹ تھی وہ فضول تھی, وہ ناحق تھی, اور انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ کا کہا ہے. ظاہر ہے ہم سارے جو قانونی اپنے باقی چارہ گوئی ہوگی وہ کریں گے, لیکن یہ اچھا ایک فیصلہ ہے. جی, یہ انہوں نے صرف مجھے نہیں بتایا, یہ انہوں نے اپنی جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہے جج صاحب کے سامنے, یہ کورٹ روم کے ریکارڈ پہ موجود ہے یہ بات کہ نہ صرف ان کو ٹھڈے مارے, نہ صرف ان کو مکے مارے, نہ صرف ان کو رات کو سونے نہیں دیا گیا, ایک ٹھنڈے کمرے میں ان کو بند کر دیا گیا, نہ وہاں پہ پینے کا پانی تھا, نہ وہاں پہ کوئی فلش تھا, تو نہ وہاں پہ بالٹی تھی پانی کی, نہ وہاں پہ وضو کا پانی تھا. تو انہوں نے بتیاں جلا دی, ساری رات ان پہ بتی جلائے رکھی اور باہر سے شور مچایا, کہے لگائے. بس ان بہرحال کہ جو کچھ بھی ہوا, جس پولیس والے نے وہ سب کچھ کیا, میں اس کا متعلق صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جس نے شاہ محمود قریشی صاحب کی عزت نہیں کی اس نے اپنے باپ کی عزت نہیں کی. جس نے شاہ محمود قریشی صاحب کو مکے مارے اس نے اپنے باپ کے منہ پر مکے مارے یا جہاں بھی مارے. جس نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹانگیں ماری اس نے اپنے باپ کو ٹانگیں ماری. میں ہر بات چھوڑ دیں کہ وہ کون ہے کیا ہے, ان کے بال دیکھیں, اور جس پولیس والے نے ان کے ساتھ بیہیو کیا اس کے سر پہ اللہ کے فضل سے بال ہی کوئی نہیں ہے. اور بہرحال کہ آج معزز جج صاحب کے سامنے جب ان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے کل بھی جذباتی ہو گئے تھے, آج بھی وہ جذباتی ہوئے. پھر انہوں نے جو جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب ہیں ان کے سامنے جو گزارش کی, انہوں نے کہا کہ آپ میری علیحدگی میں بات سنیں. تو میں اس شخص کا نام بتا دوں گا جس آدمی نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم نے پوری سیکورٹی کی ہے جس کے اندر آپ کہیں بھی 9 مئی جو منحوس ملعون واقعہ ہوا ہے جس کو پاکستان مسلم لیگ ایک ٹول کے طور پر اب استعمال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس کے اوپر اب شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ معاملہ اصل میں ہوا کیا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, اور جس طریقے سے اس کو ایک نیریٹو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ راز کبھی کھلے گا, اس سے زیادہ ہم بول نہیں سکتے. بہرحال کہ جس نے بھی کیا, اور عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, پاکستان کا ہر شہری کہہ رہا ہے کہ جس ملعون نے, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ملعون سلمان رشدی ملعون, جس نے توہین رسالت کی تھی, میں یہ کہتا ہوں کہ جس ملعون نے یہ 9 مئی کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نشان عبرت بنائے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی. کیوں؟ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا خون اس آدمی کے ہاتھ پر ہے جس نے 9 مئی پلان کیا, جس نے 9 مئی کے واقعات کیے, جس نے 9 مئی کے سارا سلسلہ جو ہے وہ آگے کیا. اس سے زیادہ میں اور کوئی بات نہیں کر سکتا. میری اس شخص کے لیے بد دعا ہے کہ اے اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر اور آخرت میں بھی ذلیل کر. بہرحال کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جج صاحب کو کہا, جج صاحب کو کچھ تفصیلات بتانے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد جج جو حکومت پاکستان ہے یا پولیس ہے اس نے ڈیمانڈ کی کہ 30 دن کا جسمانی ریمانڈ چاہیے, وہ جج صاحب نے معطل کر دیا اور اس کے بعد ان کو جوڈیشل کر کے جیل بھیج دیا گیا. اب وہ ڈیالہ جیل کے اندر چلے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ آج شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے مریدین جو ہیں, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب گدی نشین ہیں ملتان کے اندر, اور اسی طرح ان کے جو ہے سندھ کے اندر بھی مریدین کافی سارے ہیں, وہ وہاں عمر کوٹ کے اندر بہت سارے مریدین نے خاموش احتجاج کیا. اسی طرح ملتان کے اندر پرامر احتجاج شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ہے گرفتاری کے اوپر کیا. اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر ہیڈ لائن بنی, جس طرح عمران خان صاحب کو گرفتار کرتے وقت جب وہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا, ملعون واقعہ, اس وقت جو ہیڈ لائن پوری دنیا کے اندر چلی تھی, اسی طرح ٹویٹر پر, سوشل میڈیا پر, اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے اخبارات ہیں, جو بڑے بڑے چینل ہیں, انہوں نے جو شاہ محمود قریشی صاحب کو جس طریقے سے گرفتار کیا اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو ہے فرنٹ پیج کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب کی فرنٹ پیج کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ہے پکچر لگائی اور ان کی جو گرفتاری ہے اس کے مناظر جو ہیں وہ شو کیے. اسی طرح بڑے بڑے چینل جو ہیں انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کی مذمت بھی کی اور اس کو ہیڈ لائن کی جگہ بھی دی. اسی کے ساتھ ملتی جلتی خبر, خدیجہ شاہ جو ہے وہ تقریباً 8 سے 9 ماہ ہو گئے ہیں نا کردہ گناہ کے اندر, وہ جیل کے اندر مقید تھی
اور اس کے بعد پھر ان کو جب لاہور ہائی کورٹ سے تمام کیسز کے اندر ضمانت مل گئی، پھر ان کو ایم پی او کے تحت بند کرنے کی کوشش کی گئی، پھر اس پر بھی رہائی کی اجازت دے دی گئی، اس کو کالعدم قرار دیا گیا، پھر ان کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث کرتے ہوئے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ان کو کوئٹہ لے جایا گیا۔ ان کی چھوٹی بیٹی جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہوئی کوئٹہ کے اندر وکلا کے ساتھ، اور اس نے جج صاحب سے استدعا کی، اور اس کے بعد آج اللہ کے فضل و کرم سے جو خدیجہ شاہ ہیں ان کو رہائی ملی، اور ان کے اوپر تمام 9 مئی کے مقدمہ جو ہے وہ بوگس قرار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو سرخرو کیا۔ کیا اب خدیجہ شاہ جو ہے ان کو رہائی مل جائے گی یا نہیں ملے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس کے متعلق میں زیادہ بات تو نہیں کر سکتا، لیکن جو میری سوچ اور عقل کہتی ہے کہ ابھی خدیجہ شاہ کے لیے امتحانات اور بھی ہیں۔ کیوں؟ اگر یہ ان کو ریلیف مل گیا، پھر ایک راستہ سیٹ ہو جائے گا، پھر اسی کے تحت جو پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگ ہیں وہ بھی رابطہ کریں گے معزز عدلیہ سے، تو ان کو اب کسی نہ کسی مقدمے کے اندر الجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب پر 12 مقدمات بنا دیے گئے، حالانکہ وہ جس دن ان کی گرفتاری ہوئی اور جس دن وہ ملعون واقعہ 9 مئی کا ہوا، اس دن وہ اپنی بیگم کی عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کراچی کے اندر 3 دن وہ رہے، یعنی 8، 9، 10، تقریباً 11 تاریخ تک وہ کراچی کے اندر رہے، اور ان کو ملوث کر دیا گیا 9 مئی کے واقعات کے اندر۔ نہ وہ ادھر نہ وہ ادھر، وہ کراچی کے اندر ہاسپٹل کے اندر اپنی وائف کے، اپنی اہلیہ کے ساتھ موجود، اہلیہ ان کی جو ہے وہ بیمار تھی، ان دنوں کے اندر ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ تھی۔ یہ سارے نظام جو ہیں ایک بڑا سوال ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔